وہ کہتے ہیں نا کہ ساری بات ہوتی ہے آئیڈیا کی، تو زیادہ دیر تک روشن رہ پانے والا بلب بنانے کا یہ آئیڈیا ہی تھا جس نے تھامس ایڈیسن کو دنیا بھر میں شہرت کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ 1093 کی ریکارڈ تعداد میں امریکی پیٹنٹ اپنے نام کروانے والے تھامس ایڈیسن نے نئی ایجادات کے ساتھ ساتھ بہت سی موجودہ اشیاء کی ٹیکنالوجی کو بھی امپروو کیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایڈیسن کا پہلا پیٹنٹ ایک الیکٹرانک ووٹ کاؤنٹر یا الیکٹرک ووٹنگ مشین تھی جسے اس وقت مسترد کر دیا گیا تھا، مگر آج امریکہ سمیت دنیا کے کئی ممالک میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا استعمال عام ہے۔ پاکستان البتہ ان ممالک میں آج بھی شامل نہیں۔ تھامس ایڈیسن نے اپنی زندگی کا بڑا حصہ امریکی ریاست نیو جرسی میں گزارا۔ نیو جرسی ریاست میں ایڈیسن کا گھر، ان کی لیب اور فیکٹریز آج میوزیمز میں تبدیل کر دیے گئے ہیں، جہاں سائنس اور تاریخ کے طالب علم شوق سے آتے ہیں۔ آئیے ان میوزیمز کے سیر کے ذریعے آپ کو ایڈیسن کی زندگی کی دلچسپ کہانی سناتے ہیں۔ تھامس سیم ایڈیسن اور نینسی ایلیٹ کی 7ویں اور سب سے چھوٹی اولاد تھے۔ بچپن میں ایک بیمار اور کمزور بچہ ہونے کی وجہ سے انہیں اسکول میں کچھ زیادہ اچھا طالب علم نہیں سمجھا جاتا تھا۔ استاد انہیں غائب دماغ کہتے تھے، جس کا برا مان کر ان کی والدہ نے انہیں اسکول سے اٹھا لیا اور تعلیم کا سلسلہ گھر سے شروع کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ کسی وجہ سے ایڈیسن نے اس عمر میں اپنی سماعت بڑی حد تک کھو دی، وہ ایک کان سے بالکل نہیں سن پاتے تھے۔ سول وار کے دوران انہوں نے ٹیلی گرافی سیکھی اور بطور ٹیلی گرافر نوکری بھی کی۔ 22 سال کی عمر میں انہوں نے ٹیلی گرافی چھوڑ کر خود کو مکمل طور پر سائنسی تجربات میں مشغول کر لیا۔ ایک معجزہ ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک بہت سمجھدار بزنس مین بھی تھے اور انہوں نے اپنی بیشتر ایجادات سے خوب پیسہ کمایا۔ اسی پیسے سے انہوں نے اپنی پہلی لیب ریاست نیو جرسی کے شہر ایڈیسن کے علاقے مینلو پارک میں بنائی۔ یہی سے دنیا کو برقی بلب، گراموفون اور دیگر کئی ایجادات کا تحفہ ملا اور ایڈیسن کو مینلو پارک کے جادوگر کا لقب دیا گیا۔ ایک دلچسپ حقیقت یہ بھی ہے کہ ایڈیسن وہ پہلے آدمی نہیں تھے جنہوں نے بلب بنانے کی کوشش کی، البتہ پہلا کمرشل طور پر کامیاب اور پرفیکٹ ٹیکنالوجیکل لائٹ بلب بنانے میں ایڈیسن ہی کامیاب ہوئے، اور جبھی انہیں بلب کا موجد کہا جاتا ہے۔ آج جہاں مینلو پارک میں اصل لیب تو موجود نہیں، لیکن اس جگہ ایک مینار پر ایڈیسن کی یاد میں دنیا کا سب سے بڑا بلب نصب کیا گیا ہے۔ ساتھ میں ایڈیسن کی کہانی سناتا ایک چھوٹا سا میوزیم بھی موجود ہے۔ ایڈیسن کی اس لیب کو کئی تاریخ دانوں کے مطابق دنیا کی پہلی ریسرچ اور ڈیولپمنٹ لیب بھی کہا گیا۔ یہ تمام حیرت انگیز لوگ مل کر کام کر رہے تھے اور اس نوجوان کا جوش و خروش ایسا تھا کہ سارے گروپ میں پھیل گیا۔ وہ واقعی جانتے تھے کہ وہ یہاں مینلو پارک میں دنیا تبدیل کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیلی گراف اور ٹیلی فون پر کام کرنے کے دوران ایڈیسن کو آواز کی لہروں کی جو معلومات حاصل ہوئیں، اسی سے انہیں آواز کو ریکارڈ کرنے کا خیال آیا اور دنیا کی پہلی ریکارڈنگ ڈیوائس فونوگرام نے جنم لیا۔ ایڈیسن اس قدر وقت اپنے دفتر اور لیبارٹری میں گزارتے کہ ان کی بیوی نے ایک بستر ان کے دفتر میں لگوا دیا تاکہ وہ چند گھنٹے آرام کر سکیں۔ کام بڑھنے کے ساتھ ساتھ ایڈیسن نے نیو جرسی کے ہی ایک اور علاقے ویسٹ اورنج میں اپنا گھر، لیب اور فیکٹریز بنائی۔ ان عمارتوں میں کام کرنے والوں نے ہمیں ٹیکنالوجی کے بہت سے تحفے دیے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں تھامس ایڈیسن نے 50 سال گزارے۔ یہی انہوں نے فونوگراف کو بہتر بنایا، موشن پکچر کیمرہ بنایا، پہلی ریچارجبل بیٹری بنائی۔ بلا مبالغہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں جدید دنیا کا آغاز ہوا۔ یہ دیکھیے، یہ دنیا کا پہلا ساؤنڈ ریکارڈنگ اسٹوڈیو کہا جاتا ہے۔ یہاں اس کمرے میں فوٹوگرافی کا اسٹوڈیو ہے تاکہ نئی ایجادات کی مارکیٹنگ کے لیے پروڈکٹ فوٹوگرافی کی جا سکے۔ دنیا کا پہلا موشن پکچر کیمرہ بھی ایڈیسن اور ان کے ساتھیوں کی محنت سے یہیں بنا، جس کی کامیابی کے بعد ایڈیسن کی کمپنی نے نہ صرف موشن پکچرز کو فلمانے اور پیش کرنے کے لیے آلات بنائے، بلکہ عوام کے دیکھنے کے لیے فلمیں بھی تیار کی۔ ایڈیسن نے عمارت سازی کے کام میں بھی جدت لانے کی کوشش کی۔ انہوں نے ایسے گھر ڈیزائن کیے جہاں پوری عمارت کا ہر کمرے سمیت ڈھانچہ کھڑا کر کے ایک بار کنکریٹ ڈالنے سے گھر مکمل ہو جاتا، ایسے جیسے سانچے میں بنا ہوا گھر ہو۔ ایسی کچھ عمارتیں اب بھی نیو جرسی میں موجود ہیں۔ ایڈیسن کی ایجادات کی لسٹ بہت طویل ہے اور ہر ایجاد نے ہماری زندگیوں میں اپنا اثر چھوڑا ہے، اسی لیے محققین ان کو دنیا کے پہلے چند انٹرپرینورز میں شمار کرتے ہیں۔ عائزہ عرفان، وائس آف امریکہ، نیو جرسی۔